الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعتکاف کی اقسام۔ اعتکاف کی کل 3 قسمیں بنتی ہے۔ ان میں سے پہلے اعتکاف کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے، دوسرے کو سنت مؤکدہ اور تیسرے کو مستحب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ واجب اعتکاف کیا ہے، سنت مؤکدہ اور مستحب، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ واجب اعتکاف جو ہے یہ نظر کا اعتکاف جو ہے یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ نظر سے کیا مراد ہے؟ نظر جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں، یہ کوئی شخص اپنے آپ پر اپنے ذمے واجب کر لیتا ہے تو اس سے بھی اعتکاف اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں مزید جاؤں گا۔ تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نظر یہ جو منت ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نظر معین اور ایک ہوتا ہے نظر غیر معین۔ تو نظر معین کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مہینے یا خاص دنوں میں اعتکاف کی نیت کوئی شخص کرے۔ مثلا یہ نظر مانے کہ شعبان کے آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں انہی دنوں میں اعتکاف کرنا واجب ہوگا جن دنوں کی نظر مانی ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے ان دنوں میں اعتکاف نہ کر سکا، یعنی روزہ نہ رکھ سکا، تو دوسری تاریخوں میں اس کی قضا کر لے۔ دوسری قسم اس کی نظر غیر معین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی مہینہ یا تاریخ وغیرہ مقرر نہ کرے، مثلا یہ نظر مانی کہ 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو ان تمام دنوں میں اعتکاف کرنا جائز ہے جن میں روزہ رکھنا جائز ہوتا ہے، اور ان دنوں میں اعتکاف کرنے سے نظر پوری ہو جاتی ہے۔ اگلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اعتکاف منظور، یعنی یہ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے، نظر کا جو اعتکاف ہوتا ہے، منت کا جو اعتکاف ہوتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ لہذا خواہ یہ اعتکاف رمضان میں کر رہا ہو یا غیر رمضان میں، ہر حال میں روزہ کے ساتھ ہی اعتکاف کرنا لازم ہوگا۔ اور بات یہ سمجھیے کہ اعتکاف منظور میں بھی وہ تمام پابندیاں ہے جو اعتکاف مسنون میں ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پر اتنا فرق ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص نظر کرتے وقت زبان سے یہ بھی کہہ دے کہ میں نماز جنازہ یا عیادت مریض کے لیے یا درس و تدریس یا وعظ میں یا اس طرح علمی و دینی دوسرے جو مجالس ہوتے ہیں اس میں شرکت کے لیے اعتکاف سے باہر آ جایا کروں گا، تو ان کاموں کے لیے باہر آنا جانا جائز ہوگا، اور ان کاموں کے لیے باہر آنے سے اعتکاف منظور، یعنی جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، جو واجب اعتکاف ہوتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے مقابلے میں جو سنت اعتکاف ہوتا ہے، سنت مؤکدہ ہوتا ہے، اس میں پھر آگے جو ہے وہ تفصیل آئے گی۔ یہ اس کی پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم جو ہے وہ سنت مؤکدہ کا ہے۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پابندی کے ساتھ اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ سے منقول ہے، مگر یہ سنت مؤکدہ بعض کے کر لینے سے اس کے ذمے سے اتر جائیں گے، یعنی پورے گاؤں پوری بستی والوں سے اس کے ذمے سے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری جو اس کی قسم ہے وہ مستحب اعتکاف یا نفل اعتکاف بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو رمضان کے آخری عشرے کے سوا اور کسی زمانے میں، چاہے وہ رمضان کا پہلا یا اس طرح دوسرا عشرہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، اس میں اعتکاف کر لینا یہ جو ہے یہ مستحب یا نفل اعتکاف کہلائے گا۔ نفلی اعتکاف
جو ہے اس میں کسی قسم بھی کوئی شرط نہیں ہے، نہ تو اس میں روزے کی شرط ہے، نہ دن کی، نہ رات کی، بلکہ انسان جب چاہے جتنے وقت کے لیے چاہے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، اسے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں دن سے کم کی نیت سے اگر اعتکاف کرے تو وہ بھی نفلی اعتکاف کرے۔ نفلی اعتکاف جو ہے یہ تو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن رمضان شریف میں اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا آسان عمل ہے کہ اس کے انجام دہی میں نہ وقت زیادہ لگتا ہے، نہ ہی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور ثواب مفت میں ملتا ہے، صرف دھیان اور نیت کی بات ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اس ثواب سے محروم رہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ عادت ڈالے کہ جب کبھی کسی بھی کام کے لیے مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، تاکہ اس فضیلت سے محروم نہ رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اعتکاف نفلی اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آدمی مسجد میں رہے، اور باہر نکلنے سے یہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک بھی مسجد میں رہتا ہے اس کو یہ نفلی اعتکاف ہی کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کا یہ نفلی اعتکاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نفلی اعتکاف کرنے والے نے جتنی دیر یا جتنے دن اعتکاف کرنے کی نیت کی ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے پہلے مسجد سے باہر نکلے تو جتنی دیر اعتکاف میں رہا اتنی دیر کا ثواب اس کو ملے گا، اور باقی کی قضا کرنا واجب نہیں۔ اگر کسی شخص نے مثلاً 3 دن کے اعتکاف کی نیت کی تھی، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف پورا ہو گیا، یعنی اعتکاف ٹوٹنے سے پہلے جتنی دیر مسجد میں رہا اتنی دیر کا ثواب مل گیا، اور کوئی قضا بھی واجب نہیں۔ اب اگر چاہے تو مسجد سے نکل آئے، اور چاہے تو نئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرا رہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس صورت میں بھی جتنے دن اعتکاف کی نیت کی تھی اتنے ہی دن جو ہے پورا کر لے۔ جن لوگوں کو رمضان شریف میں مسنون اعتکاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے محروم نہ رہے، بلکہ نفلی اعتکاف کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے دن اعتکاف کر سکتے ہو نفلی اعتکاف کر لے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو تو چند ہی گھنٹے کا اعتکاف کر لے، اور کم از کم مسجد میں جاتے ہوئے یہ نیت تو کر ہی لیا کرے کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف ہی کی حالت میں رہیں گے۔ یہاں تک میں نے 2 قسمیں بیان کر لی، یعنی اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ میں نے بیان کر لی ہے، اعتکاف منظور اور اسی طرح اعتکاف مستحب جس کو نفلی اعتکاف بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے اعتکاف مسنون، اس کے بارے میں انشاءاللہ چونکہ تفصیل اس کی زیادہ ہے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔